آذربائیجان اپنی ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی آزاد رہا اور کبھی کسی سلطنت کا حصہ بنا۔ آج کل یہ ملک ایک تصادم کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں ہے۔ اس نازک گھڑی میں پاکستانی عوام کے دل آذربائیجان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں مسلمان ممالک ہیں، لیکن پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ایک اور تعلق بھی ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ ویڈیو اسی تعلق کے بارے میں ہے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان کے گہرے تعلق کی کہانی کچھ یوں ہے کہ کوئی 9 صدیاں قبل الیاس بن یوسف پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے لیے نظامی کا تخلص پسند کیا۔ وہ آذربائیجان کے شہر گنجا میں رہتے تھے، اس لیے ہم انہیں نظامی گنجوی کہتے ہیں۔ اپنی شاعری کی پہلی کتاب لکھنے پر نظامی کو ایک مقامی بادشاہ کی طرف سے بیش قیمت انعامات ملے۔ ان میں ایک کنیز بھی تھی جس کا نام آفاق بتایا جاتا ہے۔ نظامی نے اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کی اور ایسی محبت کی جو دنیا میں لازوال ہو گئی۔ آئندہ صدیوں میں بادشاہوں اور شہنشاہوں نے ان کی شاعری کے باتصویر نسخے تیار کروائے، جن میں سے مغل شہنشاہ اکبر کا تیار کروایا ہوا نسخہ خاص طور پر مشہور ہے۔ عظیم ترین شاعروں نے نظامی سے متاثر ہونے کا اعتراف کیا، جن میں امیر خسرو، گوئٹے اور علامہ اقبال شامل ہیں۔ 1974 میں اس کائنات کے ایک نئے دریافت ہونے والے سیارے کا نام بھی ان کے نام پر 3770 نظامی رکھا گیا۔ نظامی کی یہ عظمت اور شہرت ان کی 5 کتابوں کی وجہ سے ہے جو فارسی میں ہے۔ پہلی کتاب کے شروع میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں خدا کے وہ راز بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق بیک وقت درویشی سے بھی ہے اور شہنشاہی سے بھی۔ اس کتاب کا نام مخزن الاسرار ہے، یعنی رازوں کا خزانہ۔ صدیوں بعد بالکل یہی دعویٰ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کی پہلی کتاب کے بارے میں بھی کیا، جس کا عنوان اسرار و رموز تھا۔ اپنی دوسری کتاب میں نظامی نے دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی حکومت صرف اس وقت کامیابی اور استحکام حاصل کر سکتی ہے جب وہ اسلام کے کسی نہ کسی اصول یا آئیڈیل کو اپنا لے، خواہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ اقدام کرے یا کسی اتفاق کے تحت ایسا ہو جائے، اور خواہ اس ملک کے لوگوں کا مذہب کچھ بھی ہو۔ صدیوں بعد یہی بات علامہ اقبال کی مشہور نظموں شکوہ اور جواب شکوہ کا مرکزی خیال بن گئی، جن میں کہا گیا: عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئیں ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ یہ پیغام نظامی نے جس کتاب میں دیا اس کا نام خسرو شیریں تھا۔ اس میں شیریں فرہاد کی کہانی بھی شامل تھی۔ اگرچہ یہ کہانی پہلے سے موجود تھی، لیکن نظامی کی نظم کے ذریعے یہ لازوال ہو گئی اور مقبولیت کی اس منزل پر پہنچی جہاں اب تک موجود ہے۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی سوچ میں یا آپ کی گفتگو میں بھی کبھی نہ کبھی شیریں فرہاد کا کوئی حوالہ ضرور آیا ہوگا۔ وہ نظامی کا اثر ہے، اگرچہ آپ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ نظامی اس کے ذریعے کیا پیغام دے گئے ہیں۔ نظامی نے اپنی تیسری کتاب میں دکھایا کہ اس دنیا میں ہر چیز ایک وحدت کے ساتھ منسلک ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں تمام انسان، تمام جانور، بلکہ پودے اور سیارے بھی آپس میں ایک ہیں۔ اس مقام کو دریافت کر کے آپ ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس وحدت کو نظامی نے عشق کا نام دیا، اور صدیوں بعد عشق کا یہی مخصوص تصور علامہ اقبال کی شاعری کا ایک مرکزی خیال بن گیا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر
اسرار شہنشاہی۔ یہ پیغام نظامی نے جس کتاب میں دیا اس کا نام لیلا مجنوں تھا۔ اگرچہ مجنوں کا کردار پہلے سے عربی ادب میں موجود تھا، مگر یہ نظامی کی نظم تھی جس نے لیلا مجنوں کی کہانی کو لازوال کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شخص نے صرف شیریں فرہاد ہی نہیں بلکہ لیلا مجنوں کے کردار بھی آپ کو دیے ہیں، اس نے آپ کے کلچر اور آپ کی سوچ پر کتنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ نظامی کے بہت سے مصرے ترجمہ ہو کر محاوروں کی صورت میں آپ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ مثلاً جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے، یہ نظامی کی لیلا مجنوں کے ایک مصرے کا ترجمہ ہے۔ اپنی چوتھی کتاب میں نظامی نے وہ 7 مراحل بیان کیے جن سے گزر کر کوئی بھی فرد اپنی تکمیل کر سکتا ہے، اور ایک معاشرے کو بھی اپنی تکمیل کے لیے انہی مراحل سے اجتماعی طور پر گزرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کا نام ہفت پیکر تھا اور یورپ میں یہ نظامی کی سب سے زیادہ مقبول کتاب ہے۔ جرمن زبان میں اس کے ایک حصے کو ڈرامائی تشکیل دی گئی۔ آج بھی وہاں اس پر بیلے کیے جاتے ہیں۔ 5ویں اور آخری کتاب میں نظامی نے دکھایا کہ اس دنیا میں بھی ایک مثالی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے جہاں غربت اور خوف موجود نہ ہو۔ اس کتاب کا نام اسکندر نامہ یعنی سکندر کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں نظامی نے سکندر اعظم کے تاریخی کردار کو افسانوی انداز میں استعمال کر کے اس کے ذریعے اپنا پیغام دیا۔ اس کتاب میں قرآن شریف کی سورہ کہف سے بھی بھرپور استفادہ کیا گیا۔ اس سورہ کے ایک اہم کردار کو، جسے سورہ میں کوئی نام نہیں دیا گیا ہے، نظامی نے خضر کے نام سے پیش کر کے خضر کو بھی ادب کا ایک لازوال کردار بنا دیا۔ نظامی کے بعد جس دوسرے شاعر نے اپنی کسی طویل نظم میں خضر کے کردار کو پیش کیا وہ علامہ اقبال تھے۔ خضر راہ علامہ اقبال کی مشہور ترین اور مقبول ترین نظموں میں سے ہے۔ یہ حقیقت میں نظامی کے اسکندر نامے کی ایک نئی قسط یعنی سیکول ہے۔ اس میں خضر کا کردار واپس آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ صدیوں پہلے جس مثالی دنیا کا خواب دیکھا گیا تھا اب اس کے قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلماں آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا، لیکن اس چینل پر اس قسم کی اور ویڈیوز موجود ہیں۔ انہیں دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ اس طرح کی نئی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔